بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں یہ جو طلال چودھری صاحب کا اور عائشہ رجب صاحبہ کا جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن جس کو کہتے ہیں، وہ ہے، میں اس پہ بات ذرا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں، لیکن پھر میں نے اس پہ غور کیا تھوڑا سا، تو پرسنل معاملہ تو انہوں نے خود نہیں رہنے دیا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں، یہ اس میں ہم اپنی جو صحافتی زبان ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں مسالہ بڑا ہے۔ تو مسالہ تو اس میں ہے، لیکن میں جو پوائنٹ اس پہ آپ کو میک کرنا چاہ رہا ہوں، یا جو میرے ذہن میں جو بات آئی کہ اس واقعے کے پیچھے جو سبق ہے، یا یوں سمجھیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں کوئی اور بھی کہانی سناتا ہے، تو وہ میں کہانی آپ سے میرا دل کر رہا تھا کہ میں شیئر کروں کہ اس واقعے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو صادق سنجرانی صاحب کے خلاف 62 ووٹ ہوں اور نکلیں وہ کم، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ یا ایف اے ٹی ایف کے اوپر جو جس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے، یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پر اپوزیشن ہو اکثریت میں لیکن ہار جائے، کیوں؟ پھر کسی جج نے فیصلہ سنانا ہو کسی اہم مقدمے کا، تو وہ جو ہے فیصلہ جو ہے وہ سنا دے کسی ایک فریق کے، یعنی جج تو غیر جانبدار ہوتا ہے نا، اور فیکٹس کی بنیاد پہ فیصلہ سناتا ہے، لیکن وہ جج سنا دے فیصلہ کسی ایک فریق کی مرضی کا، کیوں؟ پھر صرف یہی نہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم ہوتے تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب ہوتے تھے، تو وہ ٹیلی فون کیا کرتے تھے ایس جی ایس کوٹیکنا ریفرنس کیس میں اپنے سیاسی مخالفین بے نظیر بھٹو کے خلاف سزا دلوانی ہے جی، تو وہ جج فون سننے پہ بھی مجبور ہوں، اور سخت ترین طبیعت کے دوران بھی ایون ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ جسٹس ملک یوم صاحب کی والدہ کو فوت ہوئے کوئی 2 دن ہوئے تھے، تو وہ اگلے دن ایک سرکاری کیس لگا ہوا تھا جس میں اجازت دینی تھی رفیق تارڑ صاحب کو کہ آیا وہ صدارتی الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ پہنچے ہوئے تھے، یعنی اپنی والدہ کے انتقال کے باوجود، یعنی گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جج صاحب فرض شناسی کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہوئے گون شون پہن کے بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں واقعات کہ کوئی نہ کوئی کردار میں کمزوری ہوتی ہے۔ جو طلال چودھری صاحب ہیں، ان کا اگر آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں تو وہ مسلم لیگ کاف سے سنا ہجرت کر کے آئے تھے نون لیگ میں، لیکن انہوں نے آ کے جس طرح کر کے اپنی جو پارٹی کا نیریٹو، بہت بڑے جو لیڈر تھے وہ اس طرح کر کے کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے۔ نون لیگ کی تو ماشاءاللہ ویسے بھی ایک ہسٹری ہے نا کہ وہ کنفرنٹیشن، اس کی جو قیادت کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، جس طرح بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ان کی سیکنڈ لائن کمانڈ ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو شہباز شریف صاحب بھی ہوتے ہیں فرسٹ لائن کمانڈ کے آدمی، وہ کنفرنٹیشن اس طرح سے نہیں کیا کرتے۔ طلال چودھری صاحب جو تقریریں کیا کرتے تھے عدالت کے باہر کھڑے ہو کے، اور جہاں پہ میاں صاحب جے آئی ٹی کے لیے پہنچا کرتے تھے وہاں پہ، تو ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ یہ بھی ایک طرح سے کردار ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں مالشی قسم کے جو ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ پالشی قسم کے جو لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ اس طرح کے کام کرتی ہے، اور چلیں بہرحال یہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کسی بھی شخص کی جو اپنی ایک محبت ہے، یا پارٹی ڈسپلن کی کہہ لیں کہ اوپر چلنا، یہ باتیں چلیں جسٹیفائیڈ ہوتی ہوں گی، لیکن اس طرح کے کردار رکھ کے یا اس طرح کے پنگے لے کے دوسرے الفاظ میں کہ آپ کوئی بڑا خواب رکھتے ہیں آنکھوں میں، اور آپ کے جو دامن پہ عجیب و غریب قسم کے داغ ہیں، اور آپ کی جو ذاتی کردار ہے، آپ کا ذاتی کردار ہے، اس میں بڑی کمزوریاں ہیں، تو طلال چودھری صاحب نے کمزوری دکھائی۔ جو بات ہم کیا کرتے تھے نا جی کہ ایک شخص جو خود کہہ رہا ہے کہ یار مجھے کبھی بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہ ٹی وی اینکروں کو بیٹھ کے کہا کرتا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہم جب مذاکرے ہو رہے تھے ٹی وی پہ، پروگرام وغیرہ ہو رہے تھے، جب ان کے گاڑی سے ہیروئن برآمد کر لی گئی تھی، تو ہم کہتے تھے کہ یار کہ جب ان کو پتہ ہے کہ میری مخالفت کن کے ساتھ ہے،
تو اس اتنے کوئی پاگل ہی ہوگا کہ حکومت کے ساتھ آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے وہ کیا کہتے ہیں سینگ پھنسائے ہوئے ہیں اور آپ ہیرون لے کے چل رہے ہیں، تو یہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا۔ تو لیکن طلال چودھری نے ثابت کیا، اب پتہ نہیں یہ اگین کہ یہ نون لیگ نے بھی ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ہے جس میں غالباً انصاری صاحب ہیں، اکرم انصاری صاحب ہیں وہ ہیں، اور سائرہ افضل تارڑ صاحبہ ہیں۔ انہوں نے یہ مطلب یہ کہ اس معاملے کو پروو کرنا ہے، فیکٹس نکالنے ہیں، سامنے لے کے آنا ہے کہ اس میں کمزوری کیا تھی، معاملہ کیا تھا۔ عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ جو عائشہ رجب صاحبہ ہیں وہ ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے جی کہ 15 کو کال ہوئی تھی کہ کوئی میرے گھر کے باہر کوئی عجیب سا کوئی ہنگامہ ہے، اور جو طلال چودھری صاحب ہیں انہوں نے بھی سنا ہے 15 کو کال کر دی تھی۔ خود معاملہ ذاتی نوعیت کا تھا اور انہوں نے ریاست کو یا پولیس کو انوالو کر کے بیسیکلی جو گیند ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین، اور وہ سیاسی مخالفین جو کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، ان کی کورٹ میں پھینک دی ہے۔ اور وہ جو ایک پیج والے ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کے موقع نہ صرف ان کو اللہ دے اور بندہ لے، بلکہ وہ تو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ارشد چودھری جو تھا جج، ارشد چودھری ہی میرا خیال ہے جج تھا جس کی وہ ویڈیو آ گئی تھی، تو وہ تو کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کے وہ کہہ لیں کہ نتائج بھی حاصل کرتے ہیں، وہ کمزوریاں ڈھونڈ کے بندے ڈیفائنڈ کرتے ہیں۔ بد کردار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یا کردار کی کمزوری والی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو یعنی کہہ لیں کہ میں وہ پراپر لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا کہ چلیں سیاسی مخالفین کے ہاتھوں میں پھر ان کو وہ کھیلتے ہیں۔ تو اب اس کی انکوائری ہونی ہے، پولیس جو ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے، اور تماشا یہ ہو رہا ہے کہ نہ عائشہ رجب صاحبہ اس وقت مل رہی ہیں پولیس کو، وہ ان کے گھر پولیس گئی تھی، وہ کہتی ہیں کہ جی وہ تو اسلام آباد چلی گئی ہیں، اور ہسپتال میں داخل تھے لاہور کے نیشنل ہاسپٹل میں طلال چودھری صاحب، وہ پولیس کے آنے سے پہلے وہ بھی غائب ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں پولیس والے کہ جی ہمیں نہ ڈسچارج کی سلپ دکھائی گئی ہے، نہ کوئی بل شل دکھایا گیا کہ وہ کیا پے کر کے گئے ہیں۔ پتہ نہیں اب ان کی ہڈی بھی کوئی ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی، وہ انجرڈ بھی اس طرح سے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اور پتہ نہیں وہ کیا تنظیم سازی تھی واقعی تھی۔ اگر ویسے کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرنے جا رہا ہے جو کردار کی کمزوری کے حوالے سے ہو تو اتنے بندوں کو لے کے عموماً نہیں چلتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے کانفیڈنس والے بندے ہوں۔ سنا ہے کہ کوئی ایک بندہ قاسم نام کا مسلم لیگ نون فیصل آباد کا کوئی عہدیدار بھی ان کے ساتھ تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، یہ پولیس جو ہے اس کا کام ہے اب کرنا، اور نون لیگ کا کام ہے کرنا۔ نون لیگ کو اگر اس نے پخ ماری، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، کہ اپنے جو دو ان کے ایک ایم این اے ہیں صاحبہ اور ایک ان کے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کی قربانی دی، نااہل ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے چکر میں، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میں، تو ان کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی۔ یا تو پھر جو صحیح بات ہے وہ سامنے آ جائے اور وہ بات ہو جس پہ سب یقین کر لیں، اور یقین کس نے کرنا ہے؟ سب سے زیادہ ضروری یقین کرنا ہے ان کے ووٹر نے۔ اگر وہ اس کو یقین کر لیتا ہے تو اللہ خیر صلی اللہ، ادروائز یہ نون لیگ کے لیے آگے آنے والے دنوں میں خطرہ ہوگا، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی بانچیں کھلی ہوئی ہیں، وہ جناب مزے لے رہی ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے سامنے آئی ہے اور ایک تحریک چلانے کے موڈ میں ہیں، اور اگلے مہینے سے وہ تحریک سٹارٹ ہونی ہے، تو اس کے اوپر ایک ڈیمیج یا اس کو ڈینٹ پڑنا، یہ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس انسیڈنٹ سے جو پی ٹی آئی ہے وہ پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ آج شہباز گل صاحب وہ وفاق کی طرف سے ہیں، اور فیاض الحسن چوہان صاحب پنڈی میں بیٹھ کے اس ایشو کے اوپر چسکا فروشی کر رہے تھے، چسکے لے رہے تھے۔ تو ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اس طرح کی سیاست چلی تو کمزوریاں تو ہر شخص میں ہوتی ہیں، اور پھر ریحام خان کی کتاب کے بھی حوالے آئیں گے، جو ٹیرن ہے عمران خان صاحب کی مبینہ جو اللیجیٹیمیٹ صاحبزادی ہیں، اور جو اس وقت پروان چڑھ رہی ہیں، یا ان کی جو کہہ لیں کہ کیا اس کو کہتے ہیں جی نگران کہہ لیں، وہ ہیں جمائمہ ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہی ہیں ابھی تک جو اطلاعات ہیں۔ تو یہ بھی پھر باتیں کھلیں گی، کیونکہ نون لیگ کا اس حوالے سے ماضی تو بڑا خوفناک ہے۔ عمران خان کو نون لیگ نے، آپ کو یاد ہوگا وہ سیتا وائٹ والے چکر میں بہت زیادہ رگڑا تھا،
تو میرا نہیں خیال کہ اگر اس طرح، اول تو نون لیگ کو اپنے گھر کا گند جو ہے، اگر گند ہے، میں معافی کا خواستگار ہوں کہ میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ بظاہر یہی چیزیں لگ رہی ہیں، تو پھر نون لیگ کو اپنے گھر کا گند خود ہی سمیٹ لینا چاہیے اور انس کو اللہ حافظ کہہ دینا چاہیے. ادروائز پی ٹی آئی اس کے پیچھے پڑی اس واقعے کے، تو پھر پی ٹی آئی کو یاد رکھنا چاہیے کہ نون لیگ کا ماضی بڑا خوفناک ہے. نون لیگ والے جب اس طرح کر کے کرتے ہیں کسی کو، تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قبریں گڑے مردے بھی کھود لاتے ہیں. تو پاکستان کی سیاست جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی تھی، یہ عائشہ گل علی والا جو معاملہ ہوا تھا کہ جی کہ کسی طریقے سے عائشہ گل علی کو یوز کر لیں، ریحام خان کو بھی بعض لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی اور الزام نون لیگ پہ تھا. لیکن یہ جو کانٹینٹ ہے، یہ جو چسکا ہے، یہ اب میرا خیال ہے جو ووٹر ہے نا وہ بائی نہیں کرتا. اگر کرتا ہوتا تو مطلب صورتحال کچھ اور مختلف ہوتی، اور لوگوں نے ان خبروں کو اور ان قصے کہانیوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی. میرا خیال ہے کہ طلال چودھری صاحب یا تو اپنی خود آ کے سامنے صفائی دیں، یا نون لیگ جو ہے وہ کوئی انیشیٹو لے اور کوئی سخت ایکشن لے، یا کیونکہ اب کم از کم ان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے تو ان کے نیریٹو پہ یا ان کے جو موقف ہوگا اس پہ اعتبار نہیں کرنا. تو میرا خیال ہے کہ سخت فیصلہ لینا پڑے گا نون لیگ کو، اور پی ٹی آئی نے اگر اس میں کوئی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے ایک بڑا گندا سا پنڈورا باکس کھلے گا، جس میں پھر پی ٹی آئی کہ وہ کہتے ہیں نا بخیو دڑے گی نون لیگ. تو دو فری کین کا معاملہ ہے، انہوں نے خود پولیس کو انوالو کیا ہے. لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ پولیس جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے یا پھر دونوں فریق آپس میں بیٹھ کے دیکھ لیں. بہرحال جو بھی ہو، اس کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ دور رس ہیں، اور یہ عائشہ رجب صاحبہ کی بھی سیاست اور طلال چودھری کی بھی جو سیاست ہے وہ میرا خیال ہے کہ ختم ہو گئی ہے فی الوقت کے لیے. اس سے زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں ذاتی طور پہ صرف جو اس میں سمجھتا تھا، پوائنٹ جو میں میک کرنا چاہتا تھا وہ صرف یہی تھا کہ اس طرح کے جو کردار کے کمزور کردار کے لوگ ہوتے ہیں وہ کل کلاں کو آگے چل کر جو سیریس پالیٹکس ہے اور جو سنجیدہ قانون سازی ہے اور جو فیصلہ سازی ہے اس میں ہمیشہ گند کرتے ہیں. اور یہ ہم اپنے ماضی قریب میں یہ دیکھ چکے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا سینٹ والا معاملہ ہو، ارشد ملک صاحب والا معاملہ ہو، وہ جج ٹیپ سکینڈل والا معاملہ ہو جو مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا تھا. تو میرا خیال ہے کہ بڑے لوگوں کو جن کے جو شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو اپنے کم از کم جو کردار کے حوالے سے، ذاتی اور اخلاقی جو کردار ہے اس کے حوالے سے سینسٹیو ہونا چاہیے. رات کو 3 بجے منہ اٹھا کے جو کیا کہتے ہیں جی تنظیم سازی کرنے نہیں نکلنا چاہیے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.